بھائی دنیا کے سارے کاموں کا یہی حال ہے، کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہو سکتی. کتنا ہی آدمی اسباب جمع کر لے، وسائل جمع کر لے، لیکن کسی بھی سبب پر، کسی بھی وسیلے پر بھروسہ نہیں. بھروسہ تو صرف اللہ جل جلالہ کی ذات پر ہو سکتا ہے، اور کسی کا دنیا کے کسی کام پر، کسی وسیلے پر، کسی سبب پر کوئی بھروسہ نہیں. وہی چاہے تو سبب میں تاثیر پیدا فرما دے، وہی چاہے تو اس سے تاثیر سلب فرما لے. سب کچھ انہیں کے قبضے میں ہے. اسی لیے یہ جو فرمایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لا حول ولا قوت کسی ایسے موقع پر پڑھا جاتا ہے جب کوئی غلط کام ہو جائے، یا جو ہے شیطان کا کوئی دھوکہ، شیطان بہکانے لگے وغیرہ وغیرہ. تو خیر ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا عظیم کلمہ ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا خزانہ ہے؟ کہ معنی اس کے یہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی قدرت نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے ذریعے کوئی طاقت حاصل ہو. اگر کسی کو کسی کام پر قدرت ہوگی، یا کسی کام کی طاقت پیدا ہوگی، یا استطاعت ہوگی، یا توفیق ہوگی، تو وہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی. یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب. اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ کلمہ کثرت سے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادات و طاعات کی توفیق ہوتی ہے. عبادات و طاعات کی توفیق وہ ہوتی ہے اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی مجھے کوئی طاقت نہیں حاصل ہوگی، کسی چیز پر قدرت نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ملے گا وہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ملے گا، اس کی طاقت، اس کی دی ہوئی طاقت سے ملے گا. یہ ہے ایک وہ کلمہ کہ جس کے نتیجے میں فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیونکہ یہ کلمہ آدمی پڑھے اور اس کلمے کے ساتھ اس کے معنی پر بھی غور کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے طاعات کی توفیق ہوگی، عبادات کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور وہ ہی در حقیقت جنت کا خزانہ ہے جو جنت کو ملتا. تو بھائی جو کوئی بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی لاؤڈ اسپیکر ہے ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے فوائد حاصل ہوتے ہیں، آواز دور تک پہنچتی ہے، لیکن ٹھپ ہو جائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ آج کے لوگوں نے سبب راحت کا نام راحت رکھ لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب پیدا فرمائے راحت کے یا آرام کے، ان کا نام رکھ لیا ہے کہ بس وہ مل گئے تو راحت مل گئی. حالانکہ وہ اسباب ہیں، وہ بذات خود راحت نہیں، وہ راحت تو کسی اور دینے والے کی عطا ہے. یہ گھر میں کوٹھی بنا لو، بنگلہ بنا لو، کاریں لے لو، دنیا کے جتنے جدید ترین آلات ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو، سب کچھ کر لو، لیکن اگر اللہ جل جلالہ کی طرف سے منظور نہیں ہے، راحت کا ملنا منظور نہیں، تو یہ سارے آلات، سارے اسباب، سارے وسائل بیکار ہو کر رہ جاتے. کتنے لوگ ہیں کہ گھر بڑا شاندار ہے، کاروبار بڑا زبردست ہے، پیسوں کا کی بھی ریل پیل ہے،
اسباب و وسائل بھی سارے اکٹھے ہیں، کاریں بڑی شاندار ہیں، دوسرا آدمی دیکھ کے رشک کرے کہ کتنی بڑی دولت اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن اندر سے جھانک کر دیکھو تو زندگی جو ہے وہ درد سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس واسطے کہ یہ اسباب تو حاصل ہیں، لیکن راحت کے اسباب تو حاصل ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان اسباب میں راحت پیدا نہیں فرمائی۔ تو جب تک ان کی طرف سے عطا نہ ہو، یہ محض اسباب سے راحت حاصل نہیں ہوا کرتی۔ اور اسی کا نام ہے برکت۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو مثلا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، کسی کو گاڑی ملی اللہ آپ کو برکت دے، کسی کا نکاح ہوا اللہ تعالیٰ برکت دے، کیا مانا کہ بظاہر تو یہ اسباب راحت حاصل ہو گئے ہیں، لیکن جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے برکت اس میں نہیں ڈالی جائے گی اس وقت تک اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے، یہ مطلب ہوتا ہے برکت۔ تو کوئی بھی چیز جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے اندر تاثیر نہ پیدا کی جائے، اس میں جب تک راحت عطا نہ کی جائے، کچھ بھی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، مال و دولت اکٹھا کرنے سے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جھونپڑے میں زمین کے اوپر راحت عطا فرما دے، اور وہ نہ چاہے تو بڑی سے بڑے عالیشان محلات کی مسحریوں میں بھی راحت نہ ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو بھائی دنیا کے کسی بھی چیز پر نہ بھروسہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اوپر یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیشہ راحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے رہتے ہیں۔ میں اس پر کہہ رہا تھا کہ اب بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ابھی، اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر ٹھیک، اعلان ہوا کہ بھائی بیان ہوگا، اس وقت ٹھیک، جب کرنے بیٹھے تو ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ جن چیزوں پر تم نے بھروسے کیے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ تو بھروسہ تو سوائے ایک ذات کے کسی اور پر نہیں، اسی سے مانگو، راحت مانگنی ہو تو اس سے مانگو، توفیق مانگنی ہو تو اس سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوچا تھا کہ رمضان مبارک میں ہمارے حضرت والا حضرت حکیم رحمت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ کچھ ارشادات ملفوظات پڑھ لیا کریں سب مل کر، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے حضرت والا کے ملفوظات کا، جو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مرتب فرمایا۔ تو وہ اس کے خالوہ کے کچھ ملفوظات جو حضرت نے انتخاب فرمائے ہیں، وہ حضرت کا بھی انتخاب بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے دو نسبتیں جمع ہو گئی۔ حضرت والا حضرت قدس اللہ تعالیٰ کے روح کے ارشادات و ملفوظات ہیں، اور اس کے جمع کرنے والے، انتخاب فرمانے والے ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ کے روح ہے۔ تو دونوں کی نسبتیں الحمدللہ جمع ہیں، ہمارے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہو گیا۔ اس میں سے میں نے جو حصہ نکالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنائے، وہ ہے ذکر اور اس کے متعلقات، اس کے بارے میں حضرت والا کے ارشادات۔ فرمایا ذکر دائم مقصود ہے، جس کو جو کچھ ملا ذکر اللہ اور اتباع سنت سے ملا۔ نسبت مع اللہ ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ذکر رضا کے لیے ہونا چاہیے اور زیادہ کیفیات کے درپے نہ ہونا چاہیے۔ فاذکرونی اذکرکم ارشاد ہے، بس ذکر حق پر ثمرہ مقصود یہی ہے کہ وہ ہمارا ذکر کریں۔ رحمت و رضا سے حالات کے درپے ہونا، ہمارا ذکر کرے رحمت و رضا سے،
حالات کے درپے ہونا خلاف شان طلب ہے، کیونکہ حالات کا تعلق خدا کا تعلق کہاں ہے؟ ذکر دائم یعنی یادداشت ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی مختصر لفظوں میں حضرت والا نے بہت سارے حقائق اس میں بیان فرمائے ہیں ذکر سے متعلق۔ ذکر، اللہ جل جلالہ کا ذکر، یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ صرف ذکر ہی کا حکم نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم۔ یہ ذکر کا لفظ جو ہے جب بولا جاتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ مولویوں نے، ملاؤں نے یا صوفیوں نے پڑھ لیا ہے خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ کچھ صوفیوں نے نکال لیا، ورنہ کیا ضرورت ہے اس کی۔ بلکہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی ہے، مذاق بھی اللہ بچائے اڑایا ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے اگر ذکر کر رہا ہے تو یہ ذکر طرح جو ہے یہ اللہ کا نام لے لینا، جپ لینا، اس سے کیا فائدہ؟ اللہ کے دین کو دنیا میں برپا کرنے کی کوشش کرے تو وہ تو ہے صحیح کام، اور یہ جو بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ بلکہ اللہ بچائے اقبال نے بھی ایک شعر میں ایسی بات کہی ہے کہ جس سے یہ مترشح ہوتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا گوشہ صحراؤں میں تکبیر مسلسل، یا گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا بت، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، کہ یہ جو بیٹھ کے تسبیح کر لینا اور ذکر مناجات کر لینا یہ مذہب ملا کا یا جمادات و نباتات کا۔ یعنی قرآن شریف کہتا ہے نا کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو یہ تو جمادات بھی کر رہے ہیں یہ کام، نباتات بھی کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تو اگر یہ اور ملا کی جو ہے بیٹھ کے وہ بھی تسبیح یا گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات، یعنی کام تو وہ ہے کہ وسعت افلاق میں اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اور جہاد کیا جائے اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا جائے، وہ ہے کام۔ اور یہ جو گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یہ تو جمادات و نباتات بھی کرتے ہیں یہ کام۔ تو ملا جی اگر بیٹھ کے کر رہے ہیں تسبیح تو اس میں بھی جمادات و نباتات جیسی بات ہو گئی، وہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ لیکن یہ بات وہ بھول گئے کہ وہ جو وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل جو ہے جس کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی جب تک کہ بیٹھ کے گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات نہ ہو اس وقت تک وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو دھوکے میں ہے، وہ فریب میں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھو کہ 13 سال اور کیا کام کیا سوائے گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات، 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں، وہاں نہ جہاد ہے
حکومت ہے، نہ سیاست ہے، نہ کوئی اور کام ہے. وہاں کا حکم یہ ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. یہ تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، حمد کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی مار بھی رہا ہے تو جواب مت دو، ہاتھ مت اٹھاؤ. کوئی پیٹ رہا ہے تو پٹ جاؤ. یہ 13 سال مسلسل جب یہ گوتہ محراب میں تسبیح و مناجات ہو گئی، پھر ہوا وہ وسعت افلاق و تکبیر مسلسل. کوئی شخص یہ چاہے کہ میں یہ پہلا مرحلہ سر کیے بغیر اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کی آلائشوں سے پاک کیے بغیر میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا اور جہاد کا جھنڈا بلند کر دوں گا، تو دھوکے میں ہے، وہ فریب میں ہے. وہ پھر جہاد وہ نہیں ہوگا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ جہاد ہوگا اپنی شہرت طلب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو